ڈاکٹر صاحب ایک اور سوال نماز کے حوالے سے بہت سے لوگ پوچھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جو رفع دین کرنا ہے، بہت سے لوگ 2 رکعتیں ادا کرنے کے بعد رفع دین کرتے ہیں اور کچھ لوگ ہر تشہد کے بعد رفع دین کرتے ہیں، تو اس کے بارے میں وضاحت فرما دیجیے کہ صحیح طریقہ کیا ہے؟ رفع الدین رکوع اور سجدے کے علاوہ جو تیسری جگہ پہ تکبیر تحریمہ والا رفع الدین تو سب کرتے ہیں، جی جی جو تکبیر تحریمہ کے علاوہ رفع الدین ہے وہ 3 جگہوں پر، خاص کر اہل الحدیث جو ہیں جن کا یہ موقف ہے کہ رفع الدین جو ہے ہمیں ان 3 مقامات پر لازمی کرنا چاہیے: رکوع جاتے ہوئے، رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے، اور 2 رکعتوں کے بعد۔ اب یہاں پہ سوال جو آپ نے پوچھا ہے کہ تشہد کے بعد رفع الدین ہے یا 2 رکعتوں کے بعد ہے، تو حدیث میں تو 2 رکعتوں کے بعد ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 739 ہے، جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا عمل ہے، اور انہوں نے اس عمل کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مرفوع بیان کیا ہے، کہ مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ السلام ایسے کرتے تھے۔ تو حدیث کے جو الفاظ ہیں، یعنی اس میں انہوں نے بتایا کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو رفع الدین کرتے، جب رکوع کے لیے جھکتے تو رفع الدین کرتے، رکوع سے سر اٹھاتے تو رفع الدین کرتے۔ اور اس سے اگلی بات ہے، اور یہ عمل بیان کر رہے ہیں حضرت نافع رحمہ اللہ تعالیٰ جو ان کے شاگرد ہیں، کہ حضرت عبداللہ بن عمر ایسے کرتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ، جب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما 2 رکعتوں کے بعد کھڑے ہوتے تو رفع یدئی، اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے، یعنی رفع الدین کرتے۔ صحیح۔ اور پھر انہوں نے کہا وَرَفَعَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ إِلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات، یہ عمل حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے نبی علیہ السلام کی طرف مرفوع بیان کیا، یعنی منسوب کیا ہے کہ میں نے حضور کو ایسے دیکھا اور میں نے ایسے نماز پڑھی۔ اب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی اس روایت سے ثابت ہوا کہ رفع الدین 2 رکعتوں کے بعد ہے، تشہد کے بعد نہیں ہے۔ ہمارے بھائی غلطی یہ کرتے ہیں کہ جو دوسری رکعت میں ملتے ہیں، یا مقتدی امام جو ہے وہ تشہد میں، اور وہ آ کے تشہد میں بیٹھ جاتے ہیں۔ اب امام تشہد سے کھڑا ہوا ہے 2 رکعتیں پڑھ کے، تو اس کی تو 2 رکعتیں ہو چکی ہیں، تو اس نے تو رفع الدین کرنا ہے، لیکن یہ مقتدی بھی رفع الدین کر رہا ہے۔ اگر یہ دوسری رکعت میں ملا، اب اس کی پہلی رکعت ہے لیکن تشہد سے اٹھا، اس نے پھر رفع الدین کیا ہے۔ پھر اسی طریقے سے اگر کوئی بندہ چوتھی رکعت میں ملتا ہے تو امام تشہد میں بیٹھے گا، اٹھے گا، پھر رفع الدین کرے گا۔ تو جو رفع الدین کی صحیح جگہ تھی اس سے ہم ہٹ گئے۔ مثال کے طور پہ جو بندہ نماز میں دوسری رکعت میں ملتا ہے، اب جب وہ رفع الدین امام کے ساتھ تشہد کے بعد کرے گا تو اس نے کتنی رکعتوں کے بعد کیا؟ 1 رکعت کے بعد ہے۔ اب جب وہ امام کی تیسری رکعت کے لیے امام کھڑا ہوا تو اب اس کی تھی دوسری رکعت، 2 رکعتیں اس کی ہو چکی تھی، امام بلکہ چوتھی رکعت کے لیے کھڑا ہوا کیونکہ 1 رکعت یہ پیچھے تھا، اور یہ تیسری کے لیے کھڑا ہوا، 2 یہ پڑھ چکا ہے، یعنی دوسری میں ملا، دوسری بھی اس نے پڑھ لی ہے، تیسری بھی پڑھ لی ہے۔ اب چوتھی کے لیے جب امام کھڑا ہوا، یہ تیسری کے لیے کھڑا ہو رہا ہے، یعنی 2 رکعتوں کے بعد کا مطلب یہ ہے کہ تیسری کے لیے کھڑا ہونا جا رہا۔ تو اب اس نے رفع الدین تو کرنا تھا یہاں، لیکن یہاں اس نے رفع الدین نہیں کیا، تو جو رفع الدین کی اصل جگہ ہے اس سے ہم ہٹ جاتے ہیں۔ لہٰذا رفع الدین جو ہے اس حدیث کے مطابق، یا اس طرح کی دیگر احادیث جن میں 2 رکعات کے بعد رفع الدین ہے، اس کے مطابق یہی ہے کہ جب آپ کی 2 رکعات ہوں گی آپ تب رفع الدین کریں گے۔ اور وطروں میں بھی ایسا ہی معاملہ ہے کہ اگر آپ 3 وطر اکٹھے پڑھ رہے ہیں، وہاں 2 رکعتیں پڑھ کے تشہد نہیں بیٹھتے، تو آپ کو 2 رکعتیں پڑھ کے جب آپ نے کھڑے ہونا ہے تیسرے وطر کے لیے، تیسری رکعت کے لیے، تو آپ نے رفع الدین کرنی ہے۔ اسی طرح اگر 5 وطر پڑھ رہے ہیں تو ہر 2 کے بعد آپ کیا کریں گے؟ رفع الدین کریں گے۔ یہ سنت طریقہ ہے، اور یہی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت سے ثابت ہوتا ہے۔